ناظرین، اسرائیل نے غزہ سے بڑی تعداد میں اپنے فوجی واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے امریکی دباؤ کے اوپر کیا ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن غالباً الیکشن سے پہلے یہ مدعا ریزالو کروانے کے چکر میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ بہت زیادہ پرو اسرائیل ہے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نہیں چاہتے کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ اس ایشو کو بنیاد بنا کے الیکشنز میں پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کریں۔ اب ایسے میں کچھ دنوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے بڑی تعداد میں اپنے فوجی وہاں سے وتھڈرا کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسرائیلی میڈیا میں جنگ کے اگلے مرحلے پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری پرسیپشن مینجمنٹ ہے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے بھی کوئی ڈیفائنڈ آبجیکٹیو نہیں تھا۔ جو بھی آبجیکٹیو وہ بتا رہے تھے وہ ان ریئلسٹک تھے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ آبجیکٹیو کہ حماس کو ڈسمینٹل کرنا ہے، تو حماس کو ڈسمینٹل کرنا کوئی اس طرح ہفتوں مہینوں کی بات نہیں ہے۔ حماس کے فائٹرز کو ڈھونڈنا ایک تو سب سے بڑی پرابلم ہے وہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ ٹنلز کا نیٹ ورک اتنا کمپلیکس قسم کا ہے کہ اس کو ڈسٹرائے کرنے میں ان کو کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ریئلسٹک آبجیکٹیو ویسے بھی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ غزہ کی پاپولیشن کو مصر یا اردن شفٹ کیا جائے، یہ بھی کوئی پریکٹیکل پلان نہیں ہے، دنیا اس کو نہیں مانے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ پچھلے 48 گھنٹوں سے دوبارہ یہی جو پلان ہے وہ ڈسکشنز میں آ رہا ہے، اور ان کے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کل بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ سیٹلمنٹس بنائی جائیں غزہ کے اندر، اور یہاں پر ہمارے لوگوں کو لا کر بسایا جائے، اور یہ جو لوگ ہیں فلسطینی وہاں پر رہتے ہیں ان کو مختلف ملکوں میں شفٹ کیا جائے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ فار رائٹ منسٹرز کال ٹو ری سیٹل غزاز پیلسٹینینز بلڈ سیٹلمنٹس ان اسٹرپ۔ عرب لا میکرز کمپیئر سیٹلمنٹس بائی پارٹی لیڈرز سموٹرچ اینڈ بن گویر ٹو نازی کالز for Lebanon. Lieberman says Israel must reoccupy southern Lebanon to ensure security. تو وہاں پر یہ دوسرے مرحلے کی باتیں ہو رہی ہیں، جنگ کے دوسرے مرحلے کی۔ اس میں لو انٹینسٹی کاروائیاں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس ٹرک کی بتی کے پیچھے اسرائیلیوں کو لگایا جا رہا ہے کہ ہم جہاں پہ جو لوکل آبادی ہے اس کو شفٹ کریں گے۔ اس پلان پہ سیریسلی ڈسکشنز ہو رہی تھی۔ اسرائیلی میڈیا نے تو بلکہ یہاں تک رپورٹ کر دیا کہ ٹونی بلیئر جو کہ فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں انگلینڈ کے، وہ اس کام کے اندر اسرائیل کی مدد کریں گے۔ انہوں نے یہاں تک رپورٹ کر دیا کہ ٹونی بلیئر کی ویسے اگر آپ دیکھیں کنٹروورشل پرسنالٹی رہی ہے۔ عراق کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا تو اس میں بعد میں ٹونی بلیئر نے معافی مانگی تھی کہ ہمیں غلط انٹیلیجنس پرووائڈ کر دی گئی تھی، وہاں پر ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے۔ تو ٹونی بلیئر اس وقت جو ہے نا بڑے آگے تھے عراق کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، بڑے یہ جو تھے نا ٹاپ کے لیڈرز میں شامل تھے جو کہ اس چیز کے حق میں تھے۔ بعد میں معافی مانگ لی تھی انہوں نے۔ مڈل ایسٹ آئی نے رپورٹ کیا کہ ٹونی بلیئر رپورٹڈلی tapped to relocate Palestinian refugees from Gaza. According to Israel's Channel 12 News, the former British Prime Minister met with Netanyahu and Gantz to discuss Blair's role in finding countries to receive refugees from Gaza. اسرائیل کا چینل 12 بڑا مشہور ان کا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے۔ انہوں نے یہ بڑی خبر بریک کی تھی کہ 4-5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ فلاں یورپین کنٹری میں رہیں گے، 4-5 لاکھ کینیڈا میں جائیں گے، 4-5 لاکھ یورپ کے کسی ملک میں، اس طرح کر کے 24 لاکھ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو مختلف ملکوں میں اسکیٹر کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، وہاں پر ان کو ریزیڈنس اور یہ سارا کچھ پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک پلان سامنے آیا غزہ کو خالی کرنے کے حوالے سے۔ اب اس پہ ظاہر سی بات ہے ٹونی بلیئر پہ تنقید بھی ہونا شروع ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو مطلب غیر انسانی سلوک ہے۔ اب اس پہ آپ دیکھیے کہ ٹونی بلیئر کا ری ایکشن پھر انٹرسٹنگلی سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دی نیشنل نیوز نے رپورٹ کیا کہ ٹونی بلیئر ڈینائز رول ان ری سیٹلنگ پیلسٹینینز فرام غزہ، اور وہ کہہ رہے ہیں ٹونی بلیئر کے جو نمائندے ہیں ان کے حوالے سے کہ دی چینل 12 رپورٹ ان اسرائیل لنکنگ ٹونی بلیئر to a discussion about a role in the voluntary resettlement of Gazans in Arab and other countries is a lie. سیدھا انہوں نے بول دیا اسرائیلی جھوٹ بول رہے ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خود ہی بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں سارا کچھ۔ The story was published without any contact with Tony Blair or his team.
No such discussion has taken place, nor would Tony Blair have such a discussion. The idea is wrong in principle. یہ ٹونی بلیئر کی ٹیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. میری اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن اسرائیلیوں سے نہیں ہوئی. لیکن اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اسرائیلیوں کو مینٹلی اصل میں پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ فرسٹ جو اسٹیج تھی جنگ کی وہ ہم جیت گئے ہیں، اب سیکنڈ اسٹیج پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ اسی لیے مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں ان کو تاکہ یہ جو وتھڈرال کا عمل ہے یہ جلد شروع کیا جا سکے. کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر میڈیٹرینین سی کے اندر جو امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر پہنچا تھا 7 اکتوبر والے حملے کے 1-2 روز کے بعد، یہ واپس جا رہا ہے. امریکنز نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو واپس بلوا رہے ہیں، اور غالباً یہ اسی لیے واپس جا رہا ہے کیونکہ امریکنز دباؤ ڈال رہے ہیں اسرائیل کے اوپر کہ اگر آپ نے جنگ کو ابھی کنٹین نہیں کیا تو پھر آگے اس کو آپ کو اکیلے ہی فیس کرنا پڑے گا ہماری اسسٹنس کی بنا. اور اسرائیل جانتا ہے کہ امریکن اسسٹنس کی بنا وہ ایسا کر نہیں سکتے. امریکہ کے اسسٹنس کی بنا اسرائیل کا جو وجود ہے نا اس کے اوپر یہ کوسچن مارک لگ سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اسرائیل کے لیے سوچنے کی بات ہے، اگر غزہ کو آپ مکمل طور پر، اول تو ایسا ہونا کافی مشکل ہے، اگر مکمل طور پر آپ خالی بھی کر دیں تو پھر بھی کیا فلسطینی ریاست کے حوالے سے آوازیں اٹھنا بند ہوں گی؟ The answer is no. دیکھیں سیریا کا بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ، وہاں پر فلسطینی رہتے ہیں، وہاں پر فلسطینی ریاست کے حوالے سے آپ کو شدید ریزسٹنس بھی آپ کو سامنے آتی نظر آتی ہے. النجابہ اور حزب اللہ کے دیگر جو وہاں پر فرکشنز ہیں وہ آرمڈ ریزسٹنس کے اندر انوالو رہے ہیں، اور وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے ہی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. لبنان کے اندر حزب اللہ کی جو منشور ہے ان کا، اس کا حصہ ہے فلسطینی ریاست کا قیام. تو صرف ایسا نہیں کہ غزہ کے اندر آپ اس کو بالکل ختم کر دیں گے تو فلسطین کی ریاست جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ آنا بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. فلسطینی صرف فلسطین کے اندر نہیں رہتے، فلسطین سے باہر زیادہ فلسطینی رہتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا لبنان میں، سیریا میں، عراق میں، مصر میں، اردن میں بہت بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے ہیں. تو کیا اسرائیل ان سب سے لڑے گا؟ گریٹر اسرائیل بنائے گا اپنے بلبوتے پہ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ایک فضول اور بھونڈے قسم کا آئیڈیا ہے جو کہ صرف اس لیے فروٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اسرائیل کے اندر کہ ہم فرسٹ اسٹیج جیت چکے ہیں اور اب ہم سیکنڈ اسٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سیکنڈ اسٹیج میں ہم فلسطینیوں کو ری لوکیٹ کریں گے. بٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن.